کھیلنا شروع کیا تھا اور زیادہ تر توجہ انہوں نے کھیل کے اوپر دیا تھا. تو میں اس کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ پہلے پڑھائی کرو, سبق پڑھو, اس کے بعد مطلب یہ جو فارغ ٹائم ہے وہ کھیلنے کے لیے دیں. لیکن اس نے پورا ٹائم تقریباً مطلب یہ ہے کھیلنے کے لیے دیا تھا, کرکٹ کے لیے. اچھا, تو مطلب ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کی طرف توجہ اس وقت کم تھی؟ تو کم اس وجہ سے ہو گئی کہ زیادہ تر ٹائم وہ مطلب یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے دے رہا تھا, تو پڑھائی کے لیے پھر بہت کم ٹائم اس کے ساتھ بچتا تھا. شاہد کو کسے دیکھ کر شوق ہوا تھا؟ شاہد کو اپنے بڑے بھائی طارق کو دیکھ کے شوق ہو گیا تھا. اور بھی بچوں کو, آپ کے کتنے ماشاءاللہ بیٹے ہیں؟ 6 بیٹے ہیں. اور بھی کسی کو شوق؟ ہاں, یہ مشتاق کو بھی اس سے چھوٹا ہے شاید سے, مشتاق کو بھی مطلب یہ کھیلنے کا شوق ہے, پیدا ہو گیا. آپ کو کیا یہ اندازہ تھا کہ شاہد آفریدی جو ہے آگے مستقبل میں ایک اچھا کرکٹر بنے گا؟ کیونکہ مجھے شوق اس کھیل سے نہیں تھا, تو لہٰذا مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا, جب شاہد یہاں سے سلیکٹ ہو کے گیا اور آپ کو پتہ چلا کہ جی اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا, اس وقت کیا تاثرات؟ اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر پہ آیا تو انگلینڈ سے طارق کے ایک دوست کا فون آیا کہ کنگریچولیشن انکل, انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا شاہد نے. تو پھر بھی میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا, لیکن 15 منٹ بعد جب انگلش کے خبروں میں ٹی وی میں مطلب یہ بتا دیا کہ شاہد نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی, سب گھر والوں کو. Can he get it? And he swept it away. This should be the world record. Saeed Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. It's taken him only 37 balls. And he set this Nairobi Gymkhana ground ablaze. آپ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے آپ نے کہاں سے شروع کی؟ پاکستان ٹیم میں آنے سے قبل آپ نے جو کرکٹ کھیلی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہاں جی, میں کراچی سے کھیلا. کراچی میں انڈر 14 کھیلی, انڈر 16 کھیلی, یہیں پہ انڈر 19 کھیلی. اس میں اسٹیج بائی اسٹیج میں پرفارمنس دیتا رہا اور آگے کھیلتا گیا, یہاں تک کہ انڈر 19 میں جو جہاں سے آگے لڑکے ان کو چانس ملتا ہے نکلنے کا, تو اس میں انڈر 19 میں بہت اچھی پرفارمنس تھی, میری سب سے اچھی تھی. 5 میچوں میں میرے 42 آؤٹ تھے, اور بیٹنگ میں اس وقت وہی 9-10 نمبر پہ کھیلتا تھا, تو 250-300 رن تھے اس وقت میرے. تو بس اسی کو دیکھتے ہوئے سلیکٹرس وغیرہ انہوں نے دیکھتے ہوئے مجھے پاکستان انڈر 19 کھلائی, اس میں چانس دی, اس میں بہت اچھی پرفارمنس رہی بالنگ کے لحاظ سے. پھر ویسٹ انڈیز ٹور تھا ہمارا انڈر 19 کا, اس میں میرے 4 میچوں میں 34 آؤٹ تھے, سائڈ میچ تھے اور 2 ٹیسٹ میچ اس میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے کال کر لیا گیا تھا کینیا کے لیے. جب آپ کینیا پاکستان ٹیم کے ساتھ گئے اور آپ کو یہ کہا گیا کپتان کی طرف سے کہ آج آپ نے سری لنکا کے خلاف اوپننگ کرنی, تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ آپ تو اوپننگ بیٹسمین کی حیثیت سے شامل نہیں کیے گئے تھے, تو آپ جب صبح کھیلنے کے لیے گئے بس یہ تھے اوپنر, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کوئی پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیں گے؟ نہیں, اس وقت تو خیر اتنا ذہن میں نہیں تھا کچھ کہ کوئی کارنامہ انجام دیں گے. اس وقت تو یہی تھا ذہن میں کہ کچھ تھوڑے بہت رن کروں, 40-50 رن کروں, 2-3 آؤٹ کر دوں تاکہ ٹیم میں جگہ بنی رہے نیکسٹ میچز کے لیے. تو اس چیز کا تو مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں کوئی ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا. یہ سب اوپر والی کی مہربانی تھی, وہ دن دکھانا تھا مجھے, دکھا دی. آپ نے عالمی ریکارڈ قائم کیا, جب ریکارڈ بنا کے آپ واپس پروویژن لوٹے تو اس وقت آپ کے بارے میں, آپ کے ٹیم کپتان اور دیگر کھلاڑیوں کے اور آپ کا اپنے تاثرات کیا تھے؟ اس وقت جتنے بھی سینئر پلیئر تھے, خاص طور پر قاری یونس وغیرہ, معین خان وغیرہ, سعید احمد, بہت زیادہ خوش تھے, اس لیے کہ کوئی ینگسٹر آ کے یہ پرفارمنس دے دے تو ظاہری بات ہے بہت اچھی بات ہے. خاص طور پر ہماری ٹیم کا یہ ماحول ہے کہ ینگسٹر پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے, جتنے بھی سینئر پلیئرز ہیں بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں, تو بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں, سب کو خوشی ہوئی تھی. اور پھر یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان ٹیم میں بحیثیت بالر, اسپن بالر جو ہے وہ شمولیت اختیار کی, کیونکہ آپ زیادہ تر اچھی بالنگ کراتے تھے, لیکن جب ٹیم میں شامل ہوئے تو بحیثیت بیٹسمین آج کل آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. تو آپ ان دونوں شعبوں میں کون سے شعبے کو پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, بحیثیت بیٹسمین یا بالر؟ اگر دیکھا جائے تو میں ایز اے بالر پر کیا گیا ہوں پاکستان ٹیم میں, لیکن دوسرا یہ کہ جس طرح کی ون ڈے کرکٹ آج کل بہت تیز ہے, تو اس میں ون ڈے ایز اے آل راؤنڈر کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں کوشش کروں گا کہ دونوں میں پرفیکٹ ہوں.
And it's very interesting indeed to see that what Pakistan wanted to achieve, but they are. It has crossed the boundary. Indeed, one starts wondering it's the power of these shots which have lit up the stadium, or the lights which have been put up by the board over here. मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी का एक ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी है कि जो बहुत कम काफ़ी अरसे के बाद, जैसे पहले मियां दाद जब आए थे क्रिकेट में, जब बिल्कुल नए नए थे छोटे, तो उनको कहा गया था कि फाइंड ऑफ डिकेड। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि शाहिद फरीदी जो है ये एक दिन इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे मेरे ख्याल से कि दुनिया उनको पहचानेगी और उनकी तारीफ़ होगी। और एक अच्छे उभरते हुए ऑलराउंडर हैं ये, और उनकी काफ़ी कम उम्र है। इस उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है, 36 गेंदों में 100 रन्स बनाए वनडेज़ में। तो और गेंद भी बहुत अच्छी करते हैं, लेग स्पिन करते हैं, फास्टर वन बहुत तेज़ करते हैं। उनमें थोड़ी सी अभी क्योंकि बचपना है, एक्सपीरियंस कम है, तो उनको मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी को चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको बॉलिंग में अब्दुल कादिर जैसे खिलाड़ी के साथ उनको कुछ दिन ट्रेनिंग दिलाई जाए, ताकि उनकी जो लेग स्पिन है वो और इम्प्रूव करे और समझ आएगी उनको। क्योंकि आजकल जिस तरह से वो बॉलर्स को अटैक करते हैं, तो थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट खुद ही आप में टैलेंट था। आपको काउंटी क्रिकेट की तरफ से कोई पेशकश हुई है कि आप काउंटी खेलें, या आप काउंटी खेलना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेलना चाहता। अलबत्ता इस साल हुई थी मुझे लेस्टर शहर से, लेकिन मेरा पाकिस्तान से खेलना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उसी की वजह से खेलता हूँ। उसी की वजह से मेरा नाम है। तो इंडिया का टूर था, मेरा श्रीलंका का टूर था, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहता। आप पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल चुके, आप ये बताएं कि कौन सा मुल्क जो है जहाँ पे आपको खेल कर मज़ा आता है, जिसकी विकेटें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होती हैं? मुझे ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें बहुत तेज़, मज़ेदार, अच्छी उठते हैं, एक अच्छी हाइट पे गेंद आता है, बैट पे बहुत अच्छा बॉल आता है, ग्राउंड वगैरह विकेट सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान में तेज बॉलर और बैट्समैन पैदा करने के लिए आप क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए? कोई तजवीज़ हैं आपके पास? देखा जाए तो ज़्यादातर फास्ट बॉलर और अच्छे बॉलर्स लाहौर से हैं, पंजाब साइड से हैं, इसलिए वहाँ की विकेटें बहुत अच्छी हैं, वहाँ ग्राउंड बहुत अच्छे हैं। कराची से इसलिए नहीं आते, कराची की विकेटें बिल्कुल लायक नहीं है फास्ट बॉलर्स की, बहुत यानी ग्राउंड पिचेस वगैरह लायक ही नहीं फास्ट बॉलर्स की, स्पिनर्स लग जाते हैं एक एंड से। तो है पाकिस्तान का बहुत टैलेंट है फास्ट बॉलर का, खासतौर पर एक के पीछे एक हैं बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई कमी है फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान में। आगे क्या इरादा है पाकिस्तान के लिए? मजीद रिकॉर्ड बनाने का इरादा है, बॉलिंग के शोबे में नाम पैदा करना है, क्या इरादे हैं आपके? कोशिश तो ये है कि दोनों में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दूँ कि मैं टीम में जगह बनाए रखूँ। अलबत्ता ख्वाहिश है मेरी कि
50 کا ریکارڈ ہے میرے ذہن میں. That could be another 6 over the point boundary. Yes, it is. The signal is for a boundary. It is a 6. میں خود بھی کرکٹ کھیلتا تھا لیکن میں شاید اس وقت بہت چھوٹا تھا. جب ہم گھر میں کبھی کبھی کرکٹ کھیلتے تھے تو اس کو میں دیکھتا تھا, وہ بالنگ جب مجھے کرتے تھے یا بیٹنگ کرتے تھے تو اس میں خوف نہیں تھا. تو میں ذرا سوچنے لگا, میں نے کہا شاہد آفریدی کو شوق بھی بہت ہیں تو اس کے اوپر کیوں ٹرائی نہ کروں. تو اس کو میں 1-2 دفعہ گراؤنڈ لے کے گیا اور بہت چھوٹی عمر تھی اس کو, جو وہ فاسٹ بالنگ کھیلتا تھا. تو اس میں کانفیڈنس میں نے دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا اگر شاہد کے اوپر کچھ کر لیں تو میرے خیال میں یہ کرکٹ کھیل سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا شوق میں نے دیکھا. اور پھر لوگ بھی بتا رہے تھے, خاص کر امپائر, کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ پوری مطلب ہے وہ اس کی گیند پچ پہ نہیں پہنچتی تھی, لیکن وہ جب گیند کرتا تھا وہ پوری لائن سے کرتا تھا. تو مجھے امپائروں نے بھی کہا, پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کرکٹ کھیل سکتا ہے, تو اس کو میں سپورٹ کرنے لگا. اس کے بعد پہلے تو اس کا بڑا بھائی طارق جو تھا اس کو میں نے کافی اس پہ کوشش کی کرکٹ کھلانے میں, اور شاید اس بہت چھوٹے تھے بعد میں, اور میں کافی ایکسپیکٹ کر رہا تھا طارق سے کہ یہ جائے گا انشاءاللہ ایک دن, کیونکہ جتنی محنت سے وہ جتنا کوشش کر رہا تھا اور جتنی لگن تھی اس لڑکے میں, لیکن چونکہ اس کے انڈر 19 کھیلنے کے بعد اس کے ہاتھ میں چوٹ ہوئی اور بزنس کی طرف وہ چلے گئے. جہاں تک شاہد کی بات ہے تو شاہد نے جب یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا, میں تو اس وقت نہیں تھا یہاں پر گھر میں, لیکن میں نے ریڈیو پہ سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ یہ صرف شاہد کی اور اس کی فیملی کی کے لیے یہ بات نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان کی نیک نامی, اور اس کے لیے اس نے ریکارڈ بنایا اور پاکستان کا نام آیا اسے. شاہد آفریدی موجودہ دور کا ایک ایسا ہونہار کھلاڑی ہے کہ جو پاکستان کو کافی عرصے کے بعد دستیاب ہوا ہے, اور دلچسپ بات اس کی میں یہ ہے کہ وہ بحیثیت بولر کینیا گیا تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ, لیکن قسمت نے اس سے ورلڈ ریکارڈ کروا دیا, اور وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ایسا کہ جو سری لنکا کے مشہور بیٹسمین جے سوریا کا تھا, اور شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری بنا کے وہ ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا. اس کے بعد سے ہر جگہ شاہد آفریدی کے چرچے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ سینئر کھلاڑی اور کچھ بورڈ کے عہدیدار وغیرہ اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں اس کھیل کے کرکٹ پنڈت جو کہلاتے ہیں, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی کو اپنے آپ میں بیٹنگ میں ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا, یعنی تھوڑی سی اس کو ٹک ٹک بھی کرنی پڑے گی. Got to wait till the ball's right short or right up. See, that's very full. Beautiful shot. Key to playing on these type of pitches is to pick the length well. You don't want to be playing shots which are very chancy. And that's smashed again. This is an even better shot. Glorious cover drive. Two powerfully struck boundaries here for Afridi. Well, this was a gorgeous shot. Just swung, tried to swing it, didn't swing much. Probably it's a little cooler today. Just offered, but it was up there, the length was right, and he cracked it through the covers. That's what we want to see from him, playing the length. Now then, if he doesn't get a rank half volley, the next ball or two, we want to see him block it. We don't want to see him play an over-ambitious shot, get himself out. That's a better length for Mohanty. His body, let the ball come to him. It's very deep mid-on as well. That's runs every time you bowl too straight with a 7-2 field.